ہم نے دیکھا کہ ان چاروں سٹیجز میں ہمارے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز فرق ہیں، اور ان فرق مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی ڈفرینٹ ہے. اور تیسری چیز جو ڈفرینٹ ہے ان چاروں سٹیجز میں وہ ہمارا کسٹمر ہے. اس سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ لائف سائیکل کی 4 سٹیجز میں ہمارے کسٹمر کے کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز بھی بدلنے پڑتے ہیں، کمپیٹیٹر کی نیچر بھی چینج ہو جاتی ہے. لہذا ان چینجنگ سچویشن کی وجہ سے ہمیں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے، اور اس چینج مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں سیلز فورس کا رول بھی چینج ہو جاتا ہے. تو ہمارے اعتبار سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری پروڈکٹ اس وقت لائف سائیکل کی کون سی سٹیج میں ہے، اور اس لائف سائیکل کی سٹیج میں سیلز فورس کا رول کیا ہے ود ان دی مارکیٹنگ اسٹریٹجی. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. اب ہم صرف انٹروڈکٹری سٹیج کے بارے میں کچھ اسٹریٹجیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں بہت بریفلی. اسٹریٹجی بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی بنیادی طور پہ کمبینیشن ہے ٹارگٹ مارکیٹ اور مارکیٹنگ مکس کا، کہ ہم اپنے بزنس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کس ٹائم پہ کس ٹارگٹ مارکیٹ کو سلیکٹ کریں، اور اس ٹارگٹ مارکیٹ کو اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے یا اس ٹارگٹ مارکیٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹس کی لیولز کو کہاں کہاں پر سیٹ کریں. انٹروڈکٹری سٹیج میں یقینی بات ہے کہ ہمارا جو کسٹمر ہے، ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے، وہ انوویٹر ہے. اب اس انوویٹر کو جب ہم نے ایک نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کروانی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کو ٹرائی کرے، تو وہاں پر ہمیں جو آپشنز اویلیبل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پرائس کیسی رکھیں، کم رکھیں یا زیادہ رکھیں، اور پروموشن کتنی کریں، کم کریں یا زیادہ کریں. اب پروموشن سے میری مراد یقینی بات ہے کہ پروموشن مکس ہے، جس میں ایڈورٹائزنگ بھی آ جاتی ہے، جس میں پرسنل سیلنگ بھی آ جاتی ہے، جس میں سیلز پروموشن بھی آ جاتی ہے، جس میں آپ کی پبلک ریلیشنز بھی آ جاتی ہے، ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی آ جاتی ہے. ان سب چیزوں سے ہم پروموشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اور پرائس یقینی بات ہے کہ جو بھی ہم نئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی پرائس ہوگی. تو اس بنیاد پہ ہم یا پرائس کو ہائی رکھ سکتے ہیں یا لو رکھ سکتے ہیں، اور سملرلی پروموشن کو بھی ہم اس کا لیول یا ہائی رکھ سکتے ہیں یا لو رکھ سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ 4 انٹروڈکٹری اسٹریٹجیز وجود میں آتی ہیں. جو پہلی اسٹریٹجی ہے جہاں پر پروموشن کا لیول بھی ہائی ہے اور پرائس بھی ہائی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ اسکمنگ اسٹریٹجی. یعنی کہ ہم ہائی پروموشن کر کے بہت جلدی ٹرائل انڈیوس کر رہے ہیں اور کسٹمر کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ نئی پروڈکٹ آ گئی ہے، اور پرائس بھی ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت تھوڑے ٹائم میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بک جائے اور ہائی پرائس پر بکے. یہ اسٹریٹجی اس وقت اپنائی جاتی ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کمپٹیشن بہت جلدی مارکیٹ میں آ جائے گا. تو اس کم ٹائم کے اندر ہم کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے ریپڈ اسکمنگ اسٹریٹجی اپناتے ہیں. اور جب ریپڈ اسکمنگ اسٹریٹجی ہو رہی ہوتی ہے تو سیلز فورس کو بہت جلدی اپنی پروڈکٹ کو اویلیبل کرنا ہوتا ہے، اور انوویٹرز اور ارلی اڈاپٹرز سے ہمیں جتنا زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. دوسری جو اسٹریٹجی ہے وہ سلو اسکمنگ اسٹریٹجی ہے. جب ایسی سچویشن ہو کہ ہمیں کمپٹیشن کا خطرہ نہ ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سلو اسکمنگ کر لیں، یعنی کہ ہم پرائس تو ہائی رکھیں لیکن پروموشن کے لیول کو ہم کم رکھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ کچھ دیر سے بکے گی. اس کے بعد جو تھرڈ اسٹریٹجی ہے وہ ریپڈ پینیٹریشن اسٹریٹجی ہے، جہاں پر ہماری ایڈورٹائزنگ اور پروموشن اور سیلنگ اور سیلز پروموشن زیادہ ہے لیکن پرائس کم ہے. ایسی اسٹریٹجی ہم تب بناتے ہیں جب ہم مارکیٹ شیئر بہت زیادہ لینا چاہ رہے ہوں. ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ کمیونیکیٹ کریں اور یہ بتائیں کہ ہماری پروڈکٹ اچھی بھی ہے اور سستی بھی ہے.
اور کسٹمرز کو ہم یہ کمیونیکیٹ کریں میس میڈیا کے تھرو، اور ایسی ایڈورٹائزنگ افیکٹو بنائیں جو کہ میس میڈیا پہ چلے اور کسٹمرز میں انٹرسٹ کریٹ کریں. اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس اسٹریٹجی میں سیلز جو ہے وہ فاسٹ پیسڈ ہو اور ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی فاسٹ پیسڈ ہو. لاسٹ جو اسٹریٹجی ہے انٹروڈکٹری سٹیج کی، اس کو ہم کہتے ہیں سلو پینیٹریشن اسٹریٹجی. اور سلو پینیٹریشن اسٹریٹجی میں ہمارا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم پرائس کو بھی لو رکھیں اور پروموشن کو بھی لو رکھیں اور گریجولی مارکیٹ کے اندر پینیٹریٹ کریں اور مارکیٹ شیئر کو گریجولی اٹین کریں. یہ اسٹریٹجیز کب لانچ کرنی چاہیے اور کب نہیں لانچ کرنی چاہیے یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کمپٹیشن کس طرح کا ہے، کمپنی کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، اور جو پروڈکٹ ہے اس کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کتنا ہے، اس کی کاپی کتنی جلدی ہو سکتی ہے، کتنی دیر سے ہو سکتی ہے. ان کچھ فیکٹرز کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سی اسٹریٹجی کو یوٹیلائز کیا جائے. اب جبکہ ہم نے مارکیٹ سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ، پوزیشننگ کو ڈسکس کر لیا، اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ پروڈکٹ لائف سائیکل میں کس طریقے سے کسٹمر چینج ہوتا ہے، کمپٹیشن چینج ہوتا ہے، اور اکارڈنگلی ہمیں کس طرح سے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اور سیلز اسٹریٹجی کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر آ کے اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی مارکیٹنگ ایفرٹ کو ایک پلان کی شکل دے سکیں. تو جتنی بھی ہماری مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم ایک پلان کی شکل دیتے ہیں، اور اس پلان کو ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ پلان. اور جو مارکیٹنگ پلاننگ ہے جو شروع ہوتی ہے سچویشن انالیسس سے، سچویشن انالیسس کے بعد ہم مارکیٹ سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ کرتے ہیں، اور پھر ہم مارکیٹنگ مکس پروگرام ڈیولپ کرتے ہیں اوور دی لائف سائیکل. کہ پروڈکٹ کے لائف سائیکل میں ہم پرائس، پروڈکٹ، پروموشن، ڈسٹریبیوشن، فزیکل ایویڈینس، پروسیس، پیپل، ان میں ہم کیا چینجز کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، جو کہ ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیفائن کرتی ہے. جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل اور ہمارا جو کسٹمر ہے، جس طرح سے ہمارا کسٹمر چینج ہو رہا ہے، تو اس سارے مارکیٹنگ مکس پروگرام کو ہم ایک مارکیٹنگ پلان کی شکل میں ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ پلان کے کیا کانٹینٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایگزیکٹو سمری اور ٹیبل آف کانٹینٹس آ رہے ہیں. اس کے بعد مارکیٹ سچویشن انالیسس، اس کے بعد اپرچونیٹیز اینڈ ایشوز انالیسس، پھر آبجیکٹیوز، پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجی، ایکشن پروگرامز، اس کے بعد پروجیکٹڈ پروفٹ اینڈ لاس، اور فائنلی کنٹرولز. تو یہ جو 7 سیکشنز ہیں مارکیٹنگ پلان کے، اس کا آرڈر تو یہ ہے، لیکن جب اس کو بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کرنٹ مارکیٹنگ سچویشن کا انالیسس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم SWOT انالیسس، جس کو ہم اپارچونیٹیز اینڈ ایشوز انالیسس کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس کی بیسس پر ہم اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. ہم نے مارکیٹ کو اسٹڈی کر لیا، مارکیٹ میں اپرچونٹی کو اسٹڈی کر لیا، جو تھریٹس ہیں اور ویکنیسز ہیں جب ہم نے ان کو بھی اینالائز کر لیا، جو آرگنائزیشنز کو ایشوز ایٹ ہینڈ ہیں اس کو بھی ہم نے آرگنائز کر لیا، اس کو ہم نے اسٹڈی کر لیا، اچھی طرح سے اینالائز کر لیا. تو اب ہم اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. آبجیکٹیوز، مارکیٹنگ آبجیکٹیوز، فائنینشیل آبجیکٹیوز، پروفیٹیبلٹی آبجیکٹیوز، مارکیٹ شیئر کے آبجیکٹیوز، ان سب آبجیکٹیوز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہم کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہ ہمارا گیم پلان ہوتا ہے. اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہوگی. ٹارگیٹ مارکیٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم اس ٹارگیٹ مارکیٹ کی نیڈز کو کس قسم کی پروڈکٹ کے ساتھ فلفل کر سکتے ہیں. ہماری پروڈکٹ کیا ہوگی، اس کے فیچرز کیا ہوں گے. پھر ہم اس کی پرائس سیٹ کرتے ہیں. پھر ہم اس کی پروموشن اور پروموشن مکس کو سیٹ کرتے ہیں کہ ہم ایڈورٹائزنگ کتنی کریں گے، ہم سیلز پروموشن کتنی کریں گے،
ہم پرسنل سیلنگ کتنی کریں گے، ہم پبلک ریلیشنز کتنی کریں گے، ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کتنی کریں گے، ہم انٹرنیٹ مارکیٹنگ کتنی کریں گے. یہ ہمارا گیم پلان بن جاتا ہے. پھر ہم آبویسلی باقی کے جو ایلیمنٹس ہیں، پیپل، سیلز فورس ہم کون سی رکھیں گے، ڈسٹریبیوٹرز ہم کون سے اپوائنٹس کریں گے، مارکیٹ ریسرچ ہم کون کون سی کریں گے. یہ سب فیکٹرز مل کے ہماری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرتے ہیں. جب مارکیٹنگ اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو پھر ہم ایک ایکشن پروگرامز بناتے ہیں، اور وہ ایکشن پروگرامز یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز کس وقت کی جائیں گی اور کون ان کو کرے گا اور ان کی کیا کاسٹ آئے گی. اس کی بیسس پہ ہم اپنے پروجیکٹڈ پروفٹ اینڈ لاس انالیسس کرتے ہیں اور اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں اگلے 5 سالوں پہ، اور فائنلی ہم اپنے کنٹرولز کو ان پلیس کرتے ہیں کہ کون کون سی رپورٹس ہوں گی، ہم پروگرس کو کیسے کمپیئر کریں گے پلاننگ کے ساتھ، کہ ہم نے جو آبجیکٹو سیٹ کیے تھے، جو پلان کیے تھے وہ، اور جو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جو پروگرس ہو رہی ہے، اس میں کیا ڈفرینسز ہیں. اور پھر ہم کریکٹیو ایکشنز لیں گے. کریکٹیو ایکشنز ہم جا کے اپنے اس سٹیج پر لیں گے جہاں پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ پرابلم ہے. اگر پرابلم سچویشن انالیسز میں ہے تو ہم سچویشن انالیسز کو ریڈو کریں گے. اگر پرابلم سوٹ انالیسز میں ہے تو ہم سوٹ انالیسز کو ریڈو کریں گے. اگر پرابلم آبجیکٹو سیٹنگ میں ہے تو ہم آبجیکٹو سیٹنگ کو ریڈو کریں گے. اگر یہ سب ٹھیک ہے تو کیا ہمارے بجٹس کم تھے، ہم اپنے بجٹس کو ریڈو کریں گے. اس لیے کنٹرولز جو ہیں وہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے مارکیٹنگ پلاننگ کا. اور آخر میں پھر ہم ایگزیکٹو سمری اور ٹیبل آف کانٹینٹس بناتے ہیں. ایگزیکٹو سمری کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ اس ایگزیکٹو سمری کو دیکھ کے یہ طے کر سکتی ہے کہ مارکیٹنگ پلان کو اپروو کیا جائے یا اس کے اندر مزید ڈیٹیل سے دیکھ کے اس کے اندر ریویژنز کی جائیں. So this was marketing plan. اب اس سٹیج تک ہم لوگوں نے 2 مین ٹاسک کمپلیٹ کر لیے ہیں. اگر ہم سیلز مینجمنٹ پروسیس کو ریویو کریں تو اس کا جو سب سے پہلا پارٹ ہے جس کو ہم اسٹریٹجک پلاننگ کا پارٹ کہتے ہیں، اس کے 2 پارٹس ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ایک اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ یا بزنس لیول پلاننگ، جس میں ہم آرگنائزیشن کے مشنز اور گولز اور اسٹریٹجیز کو سیٹ کرتے ہیں، اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. دوسرا پارٹ ہے اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ، جس میں ہم سچویشن انالیسس کرتے ہیں، مارکیٹ سیگمنٹیشن، ٹارگیٹنگ اور پوزیشننگ کرتے ہیں، اور مارکیٹنگ مکس پروگرام کو ڈیولپ کرتے ہیں. اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کو دیکھا ہے، اور ساتھ کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ اگر وہ بزنس اسٹریٹجی ہے تو اس بزنس اسٹریٹجی کا رول سیلز اسٹریٹجی کے ساتھ کیا ہے. اگر وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا رول سیلز اسٹریٹجی کے ساتھ کیا ہے. اب ہم اپنی توجہ کا رخ جو ہے وہ 3rd لیول کے اوپر کریں گے، وچ اٹ سیلف از سیلز اسٹریٹجی یا سیلز فورس اسٹریٹجی. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بزنس لیول پلاننگ ہو گئی، اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ ہو گئی، اس کے بعد مارکیٹنگ پلاننگ ہو گئی. اب اس فریم ورک میں ہمیں اپنی سیلز فورس اسٹریٹجی یا سیلز اسٹریٹجی بنانی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلز اسٹریٹجی جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ کیا ہوگی. تو آئیے اس کو اسکرین پر دیکھتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ پلاننگ میں ہم مشن، گولز اور اسٹریٹجیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں. یہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں سچویشن انالیسس، سیگمنٹیشن اینڈ ٹارگیٹ مارکیٹنگ مکس پروگرام آ جاتا ہے. یہ کام ہم مکمل کر چکے ہیں. سیلز فورس اسٹریٹجی، اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سیلز فورس اسٹریٹجی میں جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، اس میں پہلی چیز ہے مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی، یا اس کو ہم گو ٹو دا مارکیٹ اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں، کہ مارکیٹ میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں مارکیٹ میں جانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمرز کو اپروچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. یہ ہے پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ان کسٹمرز کو اپروچ کر لیتے ہیں، جب ہم
مختلف چینلز کے تھرو، سیلز چینلز کے تھرو ان کسٹمرز کو جب ہم اپروچ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ ریلیشن شپس کیسے بلڈ کرنے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی. اس کے لیے اسٹریٹجی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس جو سیلز فورس ہے اس کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اور ہمارے پاس ایز این آرگنائزیشن لمیٹڈ ریسورسز ہیں. تو ہر اکاؤنٹ کو ہم ایک جتنا ٹائم اور ایک جتنے ریسورسز نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. اور ڈفرینٹ کسٹمرز کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں، کچھ کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کچھ کو کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کچھ اکاؤنٹس ہمارے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہوتے ہیں، کچھ اکاؤنٹس ہمارے لیے لیس پروفیٹیبل ہوتے ہیں. سو اس بنیاد پہ ہم ان کی کلاسیفیکیشن بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹریٹجی بھی اسی حساب سے بنتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ کسٹمرز کو ہم نے کیسے اپروچ کرنا ہے. کسٹمرز کو اپروچ کرنے کے لیے ہم دو طرح کی آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ ہم سیلز فورس کے تھرو اپروچ کریں کسٹمرز کو، اور دوسرا یہ کہ ہم نان سیلز فورس آپشنز کو یوٹیلائز کریں. تو دو آپشنز ہیں، ایک سیلز فورس کی آپشن اور ایک نان سیلز فورس آپشن. آئیے اس کو ہم ایک سلائیڈ کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. کمپنی جو کہ کسٹمرز یا پراسپیکٹس کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے پاس سیلز فورس کی آپشن ہے اور نان سیلز فورس کی آپشن ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور سیلز فورس آپشن میں ہمارے پاس پھر دو آپشنز ہیں، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ میں ہمارے پاس ڈائریکٹ سیلز فورس ہے، یعنی کہ ہم سیلز فورس کو اپوائنٹ کر لیں اور وہ سیلز فورس جائے اور کسٹمرز اور پراسپیکٹس کو کال آن کریں. اور دوسری ہے انڈائریکٹ. انڈائریکٹ کے کیس میں ہم ایجنٹس یا ڈسٹریبیوٹرز کو ہائر کر سکتے ہیں، ہم ہول سیلرز اور ریٹیلرز کے تھرو اپنی پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یا ہم الائنسز کر سکتے ہیں دوسری کمپنیز کے ساتھ. یہ چار آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. یا ہم ان کو سیپریٹلی یوز کر لیں یا ان کا کمبینیشن بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ سیلز فورس تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس ہول سیلرز اور ریٹیلرز بھی ہیں، اور ہم نے الائنسز بھی کیے ہیں. اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جن کو ہم نے آپ کے ہینڈ آؤٹس میں کافی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کمپنیز مل کے ایک دوسرے کی پروڈکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک کمپنی کا نیٹ ورک دوسری کمپنی کے کام آتا ہے، ایک کمپنی کی اسٹرینثs دوسری کمپنیز کے کام آتی ہیں، اور ان کے بزنس میں سینرجی ہوتی ہے. اب ہم دوسری آپشن کو دیکھتے ہیں جہاں پہ نان سیلز فورس آپشنز ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یقینی بات ہے کہ ایڈورٹائزنگ ہے، سیلز پروموشن ہے، اس کے بعد ٹیلی مارکیٹنگ ہے، اور پھر انٹرنیٹ ہے. تو ان آپشنز کو بھی یوز کر کے ہم مارکیٹ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو یہ ساری آپشنز ہیں جس میں ہم نے ڈائریکٹ سیلز فورس کی بات کی، ایجنٹس اور ڈسٹریبیوٹرز کی بات کی، ہول سیل ریٹیلرز، الائنسز، اور پھر اس کے بعد ٹیلی مارکیٹنگ، انٹرنیٹ، ایڈورٹائزنگ اور سیلز پروموشن، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ افیکٹو ہے. تو اس افیکٹیوٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم دو چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں، ایفیشنسی ورسز افیکٹیوٹی. آئیے اس ریلیشن شپ کو سلائیڈ کی مدد سے سمجھتے ہیں. جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس گراف میں وائی ایکسس پہ ایفیشنسی ہے اور ایکس ایکسس پہ افیکٹونیس ہے. ایفیشنسی کا مطلب ہے لو کاسٹ پر ایکسپوئر، یعنی کہ کتنے کسٹمرز کو ہم ایکسپوئر دے سکتے ہیں اپنے میسج کا، اس کو ہم ایفیشنسی کہتے ہیں. اور ایکس ایکسس پہ جو افیکٹونیس ہے، اس کا مطلب ہے ہائی سیلز پر ایکسپوئر، مطلب یہ کہ پر ایکسپوئر سیلز ہائی ہوں. اس بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو ایڈورٹائزنگ کی ایفیشنسی زیادہ ہے لیکن سیلز فورس کی افیکٹونیس زیادہ ہے،
جبکہ ڈائریکٹ میل، انٹرنیٹ اور ٹیلی مارکیٹنگ اس کے درمیان میں آتے ہیں. تو جب ہمیں لو کاسٹ پر ایکسپوئر چاہیے ہو، ایفیشنسی زیادہ چاہیے ہو، تو ایڈورٹائزنگ کی ہیلپ لی جاتی ہے. اور جب ہمیں ہائی سیلز پر ایکسپوئر یا افیکٹونیس ریکوائرڈ ہو تو سیلز فورس کی مدد لی جاتی ہے، پرسنل سیلنگ کی مدد لی جاتی ہے. یہ جو مارکیٹ ایکسیس اسٹریٹجی ہے، یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، سیلز مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت میجر اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہاں پر ہم نے آپ کو اس کو صرف انٹروڈیوس کروایا، لیکن آگے چل کے اگلے لیکچرز میں ہم اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. آئیے اب ایک نظر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، اور ان لمیٹڈ ریسورسز میں جو بنیادی ریسورس ہے وہ سیلز ٹیم ہے، سیلز فورس ہے، جس نے جانا ہے اور جا کے کسٹمر کو ٹائم بھی دینا ہے، اور کسٹمر کو پروڈکٹ بھی ایکسپلین کرنی ہے، پروڈکٹ کو کنونس بھی کرنا ہے کسٹمر کو پروڈکٹ کے بینیفٹ سے، اور اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کے لیے سوٹیبل ہے اور آپ کی نیڈز کو بہتر طریقے سے سیٹسفائی کرتی ہے. جب ہم نے یہ بات کر لی تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہیں. ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ مائنر ہو سکتے ہیں، مڈل اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں، اور میجر اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں. میجر اکاؤنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا سائز بڑا ہوتا ہے، مڈل اکاؤنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا سائز میڈیم ہوتا ہے، اور مائنر اکاؤنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور سائز سے کیا مراد ہے؟ ان کی سیلز. مائنر اکاؤنٹس کسٹمر کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، مڈل اکاؤنٹس جو آرگنائزیشن کے پاس ہوتے ہیں وہ مڈل لیول پر ہوتے ہیں، اور جو میجر اکاؤنٹس ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو میجر اکاؤنٹس ہیں یہ زیادہ بزنس لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ مائنر اکاؤنٹس ہیں یہ تھوڑا بزنس لے کر آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم 80-20 کا رول استعمال کرتے ہیں. 80-20 کے رول سے مطلب یہ ہے کہ 20% آف آر کسٹمر برنگ 80% آف دا بزنس، اینڈ 80% آف آر کسٹمرز برنگ 20% آف دا بزنس. اس لیے ہمیں اپنی جو ایفرٹ ہے، سیلنگ ایفرٹ، وہ اکارڈنگلی کسٹمرز میں ڈیوائڈ کرنی پڑتی ہے. تو اس اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجی کو ہم زیادہ ڈیٹیل سے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بائنگ آرگنائزیشن ہے اس کے کیا کنسرنز ہیں، اور جو سیلنگ آرگنائزیشن ہے اس کے کیا کنسرن ہیں، اور ان دونوں آرگنائزیشنز کو کیسے ایک ایسی جگہ پہ لایا جائے کہ جو ان کے درمیان ٹرانزیکشن ہو وہ دونوں کے لیے بینیفیشل ہو، ایک ون ون سچویشن ہمارے سامنے آ جائے. اور یہ سیلز فورس اسٹریٹجی کا دوسرا بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے. تو اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے.